اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ کتاب کلندر شعور جو مرشد کریم کی ایک تصنیف ہے، بظاہر تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ بہت ہی بڑی کتاب ہے، کیونکہ یہ ہمیں کلندر شعور سے آراستہ کرنے کا انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے۔ اب یہ کلندر شعور کیا ہے وہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو اپنا سکیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 20 سے آغاز کریں گے اس کے مطالعے کا، اور اس میں جو نکات ہیں، جن باتوں پہ ہماری توجہ ذرا کم جاتی ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ تو یہ ٹاپک ہے ظاہر اور باطن۔ ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا اس میں انہوں نے تخلیقی نظام کو، تخلیقی سانچوں کو، جنسی کشش کے قانون کو ذات کے مطالعے کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ یہ سارا ذات کا مطالعہ چل رہا ہے۔ اب یہ ظاہر اور باطن، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک تخلیقی لامتناہی سلسلہ ہے۔ تخلیقی اور لامتناہی یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو ہمیں اس تفکر کی دعوت دیتا ہے، یعنی جب ہم اس سارے تخلیقی سلسلے پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، اس بات کے تفکر کی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے اور دوسرا ہمارا باطن۔ ظاہر کو ہم مادہ کہتے ہیں اور باطن کو روح کہتے ہیں، یعنی مادہ اور روح۔ روح وہ انرجی ہے جو مادے کو چلا رہی ہے۔ یہ روح اور مادہ دونوں کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ یہ دونوں اصل میں ذات سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو بہت توجہ سے سمجھ لیں، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں 14 نمبر صفحے پہ آپ نے دیکھا ذات کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ یہ نقطہ آپ نے اگر سکپ کر لیا تو پھر آپ روح کو علیحدہ ڈھونڈتے پھریں گے تو اس سے بات واضح نہیں ہوگی کہ روح جو ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روح جو ہے یہ بھی دو رخوں پر قائم ہے۔ روح کا مظاہرہ ایک تو روح کے بنائے ہوئے لباس سے ہوتا ہے، اور روح کا دوسرا مظاہرہ خود بذات خود روح ہے۔ یہ دیکھیں، ہر چیز کے دو رخ ہیں۔ اس چیز کو مادہ اور روح کہا گیا ہے۔ اب جب بھی آپ کوئی مادی چیز دیکھیں تو اس کا باطن جو ہے وہ اس کی روح ہے۔ ذرا اپنے زاویہ نگاہ کو ڈیولپ کریں اور اس طرح سے دیکھیں جیسے مرشد کریم دکھا رہے ہیں۔ کیا کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، دوسرا اس کا باطن ہوتا ہے۔ اب ظاہر کو ہم مادہ کہہ رہے ہیں تو اس کے باطن کو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں تو روح کہا۔ اب روح کا مظاہرہ روح کے بنائے ہوئے لباس سے ہو رہا ہے۔ یہ مادہ اصل میں روح کا بنایا ہوا لباس ہے، اور روح کا اپنا مظاہرہ جو ہے وہ بذات خود روح کی صورت میں۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں اس کی مثال قمیض اور جسم سے دی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ایک مجسمہ ہے جو گوشت اور پوست سے مرکب ہے۔ طبی نقطہ نظر سے ہڈیوں کے ڈھانچے پر رگ پٹھوں کی بناوٹ کو ایک جسم کی شکل و صورت دی گئی ہے۔ ہم اس کا نام جسم رکھتے ہیں اور اس کو اصل سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری فکر میں جو غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا انہوں نے کہ یہ مادی جسم کو ہم اصل سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے یہ جو جسم ہے، پھر آگے اس کی حفاظت کے لیے ایک چیز اختراع کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، ایجاد کی گئی ہے، جس کا نام لباس ہے۔
اب یہ لباس سوتی کپڑے کا، اونی کپڑے کا یا کسی کھال وغیرہ کا ہوا کرتا ہے. اس لباس کا محل استعمال صرف گوشت پوست کے جسم کی حفاظت ہے. یہ ہے لباس کا اصل کردار. فی الحقیقت اس لباس میں اپنی کوئی زندگی یا اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی. جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے. یعنی وہ جو اصل جسم ہے اس کی حرکت جسم سے منتقل ہو کر اس مادی لباس کو ملی، لیکن در حقیقت وہ جسم کے اعضاء کی حرکت ہے. جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آستین بھی گوشت پوست کے ہاتھ کے ساتھ حرکت کرتی ہے، اور یہ آستین اس لباس کا حصہ ہے جو لباس جسم کی حفاظت کے لیے استعمال ہوا ہے. اس لباس کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کی حرکت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر اس لباس کو اتار کر چارپائی پر ڈال دیا جائے یا کھونٹی پر لٹکا دیا جائے تو اس کی تمام حرکتیں ساکت ہو جاتی ہیں. اب ہم لباس کا اگر اس جسم کے ساتھ موازنہ کریں تو اس کی کتنی مثالیں ہو سکتی ہیں. یہاں صرف ایک مثال دے کر صحیح مفہوم ذہن نشین ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کے جسم کو کاٹ ڈالیے، ٹکڑے کر دیجئے، کچھ کیجئے، جسم کی اپنی طرف سے کوئی مدافعت، کوئی حرکت عمل میں نہیں آئے گی. اس مردہ جسم کو ایک طرف ڈال دیجئے تو اس میں زندگی کا کوئی شائبہ، کسی لمحے بھی پیدا ہونے کا امکان نہیں. اس کو جس طرح ڈال دیا جائے گا پڑا رہے گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ مرنے کے بعد جسم کی حیثیت صرف لباس کی رہ جاتی ہے، اصل انسان اس میں موجود نہیں رہتا. غور کریں یہاں پہ حضور کلندر بابا اولیاء نے کیا لفظ روح استعمال نہیں کیا. کیا کہا؟ اصل انسان. اصل انسان جو دو چیزوں سے مرکب ہے، یعنی روح اور اس مادی جسم سے. اب ان کے درمیان میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں. اس وقت توجہ دیں کہ اصل انسان اس میں موجود نہیں رہتا، وہ اس لباس کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے. اگر یہ جسم اصل انسان ہوتا تو کسی نہ کسی نوعیت سے اس کے اندر زندگی کا کوئی نہ کوئی شائبہ ضرور پایا جاتا. لیکن نوع انسانی کی مکمل تاریخ ایسی ایک بھی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ کسی مردہ جسم نے کبھی حرکت کی ہو. اس صورت میں ہم اس انسان کا تجسس کرنے پر مجبور ہیں جو جسم کے اس لباس کو چھوڑ کر کہیں رخصت ہو جاتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے باشگاف کہا، بار بار کہا کہ اصل انسان، اصل انسان، اور پھر فرما رہے ہیں کہ اسی انسان کا نام انبیاء کرام کی زبان میں روح ہے. یعنی انبیاء کرام نے اصل انسان کو روح کے نام سے متعارف کرایا تاکہ ایک کانسیپٹ دیا جا سکے. اور وہی انسان کا اصل جسم ہے. یہ روح اصل انسان کا جسم ہے. تو اصل انسان اس کا مطلب روح سے اوپر ہوا یا روح سے الگ ہوا، اور وہی انسان کا اصل جسم ہے. اس کو بہت توجہ سے نوٹ کریں. یہ بہت سارے پیچ جو آپ کے ہماری سوچوں میں، فکر میں گرہیں لگی ہوئی ہیں، وہ اس ایک جملے سے کھل جانی چاہیے کہ اصل انسان ہماری ذات ہے، اور یہ روح جو ہے یہ اس اصل انسان کا لباس ہے. پھر وہ طرح طرح کے لباس بنتے ہوئے مادی لباس تک آتا ہے. نیز یہی جسم، یعنی جو روح کا جسم ہے،
ان تمام صلاحیتوں کا مالک ہے جن کے مجموعے کو ہم زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی زندگی یعنی صلاحیتیں ہیں. زندگی اصل میں وہ صلاحیتیں یا صفات ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اور یہ روح کا جسم جو ہے اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ذات کے کہنے پہ استعمال کرتا ہے. اب جسم اور لباس کی اس خوبصورت تشبیہ اور مثال سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اصل انسان یا اصل زندگی لباس نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بنیادی نقطہ دیکھیں نا. ایک تو آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مادی جسم، جب ہم اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ یہ مادی جسم اصل نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ تمام عقائد جب ہم تعارف کراتے ہیں تو کہ مسلمان ہوں تو عیسائی تو ہندو تو سکھ تو پارسی تو یہودی، یہ سارے جو ہیں یہ روح کے نام ہیں. روح کا کوئی عقیدہ یا کوئی مذہب نہیں ہوتا. روح تو روشنی ہے. یہ جملہ آپ نے شروع میں پڑھا. یعنی دو غلطیاں اگر ہم نے درست کر لیں، جسم کو اصل ماننے سے باز آ گئے اور اپنے عقائد کو ذرا ریوزٹ کر کے اس کو پالش کر کے آپ اوپر اٹھے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے عقائد یہ جو ہمارے ریفرنسز ہیں ہمیں ان سے وی ہیو ٹو رائز ابو، اوپر اٹھنا ہے، تبھی ہمیں کلندر شعور حاصل ہو سکے گا. تو فرماتے ہیں کہ جسم اور لباس کی اس خوبصورت تشبیہ اور مثال سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اصل انسان یعنی یا اصل زندگی یہ لباس نہیں ہے. جب تک جسم کے اوپر لباس ہے، لباس کی حیثیت برقرار ہے. جب ہم لباس کو اتار دیتے ہیں یا لباس سے اپنی دلچسپی ختم کر دیتے ہیں تو لباس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. لباس بکھر جاتا ہے، لباس فنا ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ اس بات کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. جب بھی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس طرف توجہ دیں کہ یہ مادی جسم سے ریلیٹڈ دلچسپیاں کیا ہمارا وقت ضائع نہیں کر رہی؟ کیا ہمیں ان دلچسپیوں سے اوپر اٹھ کر، یہ نہیں کہ آپ جسم کا خیال نہ کریں، اس کی ضرورتیں پوری کرنا ہم ہی نے کرنی ہے. اللہ نے وسائل دیے اس کے لیے اور وہ پوری کرتا ہے. جب تک روح چاہتی ہے اس جسم کو برقرار رکھتی ہے اور چلاتی رہتی ہے. اب اگلی بات نوعی اشتراک کے عنوان سے ہم پڑھنے لگے. یہ ظاہر اور باطن کے حوالے سے ٹاپک ہو گیا. اب نوعی اشتراک کیا چیز ہے؟ نو کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ کائنات ایک پروگرام ہے. اس کائنات میں انواع ہیں، نوعیں ہیں. جیسے شیر ایک نوع ہے، چیتا ایک نوع ہے، کتا ایک نوع ہے، بلی ایک نوع ہے، کوا ایک نوع ہے. پرندوں میں یہ سارے بے شمار پرندے، کوئل ایک نوع ہے، کبوتر ایک نوع ہے. اسی طرح پھر حیوانات میں، پھر اسی طرح آپ دیکھیں نباتات میں آم ایک نوع ہے، امرود ایک نوع ہے، سیب ایک نوع ہے. یہ انواع جو ہیں یہ آگے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں افراد میں. ہر نوع ریپریزنٹ ہوتی ہے اپنے افراد سے. نوع انسانی کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہم سب نوع انسانی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں یا نمائندہ ہیں، اور یہ نوع ہی کا کام ہے. دیکھیں اللہ نے نوعیں تشکیل کی ہیں، تخلیق کی ہیں. نوعیں تخلیق کرنا یہ اللہ کا کام ہے. آگے نوع کی ڈیوٹی لگا دی، نوع میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ خود کو ریپروڈیوس کرے، پروپوگیٹ کرے، یعنی اپنا اضافہ کرے، اپنے افراد کو میں اضافہ کرے. اس کے لیے پھر یہ تخلیقی نظام یعنی کہ
اب مرغی پیدا کی تو مرغی کے اندر انڈا دینے کی صلاحیت اور انڈے سے چوزا نکلنے کا پورا نظام اللہ نے وضع کر کے مرغی کے اندر رکھ دیا. اب یہ مرغی کی نوع کے اندر ایک صلاحیت ہے جو کہ اس کے فرد میں ظاہر ہو رہی ہے اور آگے وہ سارا نظام چل رہا ہے. تو یہ نوعی اشتراک ہے، یعنی تمام انواع آپس میں کچھ قدریں مشترک رکھتی ہیں. سب سے بڑی قدر مشترک کیا ہے کہ سب ایک ہی مالک کی تخلیق ہیں. جتنی بھی نوعیں ہیں کائنات میں، جتنی بھی انواع ہیں، وہ سب اللہ رب کریم کی تخلیق ہیں. اللہ ان کا مالک اور خالق ہے. اس لحاظ سے ساری انواع آپس میں باہمی اشتراک بھی رکھتی ہیں اور ایک باہمی رشتے میں بھی بندھی ہوئی ہیں. اب اس بات کی وضاحت کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہماری فطرت اور جبلت دو الگ الگ چیزیں ہیں. جبلت میں ہمارا دوسری نوع مثلا بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، کتے، بلی، سانپ، کبوتر، فاختہ وغیرہ کے ساتھ ذہنی اشتراک ہے. غور کریں، جسمانی اشتراک نہیں ہے، روحانی اشتراک نہیں ہے. کون سا اشتراک ہے؟ ذہنی اشتراک. فطرت میں ہم اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور یہ مقام ہمیں ایک ہستی نے جو تمام نوع سے ماورا ہے اور جو تمام افراد کائنات پر فضیلت رکھتی ہے عطا کی ہے. یہ عطا ایک فاضل عقل یا تفکر ہے، یعنی جو افراد کائنات پر فضیلت رکھتی ہے اور تمام نوع سے ماورا ہے، یعنی اوپر ہے، اس نے عطا کی ہے. اور عطا کیا ہے؟ ایک فاضل عقل اور تفکر. کوئی ذی فہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حیوانات میں عقل و شعور نہیں ہے. بعض معاملات میں تو جانور انسانوں سے زیادہ باشعور اور باعقل ہیں. اب یہاں پہ ذرا رک کے میں تھوڑی سی دو چار باتوں کی وضاحت عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا. دیکھیں، اس میں پہلا تو لفظ فطرت اور جبلت کو سمجھ لیجیے. فطرت کا لغوی مطلب ہے بناوٹ. اللہ نے کس چیز کو کیسے بنایا، وہ ڈیزائن جس پہ اللہ نے بنایا وہ ہماری فطرت ہے. اور جبلت اس میں الٹریشن کر کے اسے ماحول سے اڈاپٹ کیا یا اپنی ضرورتوں اور خواہشات کے تحت جب ہم نے الٹریشنز کی تو اس کا نام جبلت ہو گیا. مثال اس کی یہ ہے کہ ہر انسان بے لباس پیدا ہوتا ہے. جب پیدا ہونے کے بعد معاشرے نے شعوری ارتقاء کے مراحل طے کیے تو لباس پہنانا شروع کر دیا بچوں کو. نتیجہ یہ کہ یہ لباس ہماری جبلت کا حصہ بن گیا، ہماری جبلت کا حصہ بن گیا. اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہماری فطرت کے لیے ضروری ہیں ان کو ہم نے ماڈیفائی کر دیا. مثلا اب انسان کو بھوک لگتی ہے، بھوک لگنا اشتراک فطرت ہے، یعنی ہر نوع میں تمام افراد کو بھوک لگتی ہے. اب شیر گوشت کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، انسان سب کچھ کھاتا ہے، یہ اس کی جبلت ہے. یہ واضح ہو گئی بات کہ فطرت میں ہم اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، کیونکہ فطرت میں اللہ نے ہمیں ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ہمیں ایک سپیریورٹی دی گئی ہے. وہ سپیریورٹی کیا ہے؟ وہ ہے غور و فکر کرنے کی صلاحیت. اب غور کریں کہ عقل و شعور اور چیز ہے، غور و فکر کرنا اور چیز ہے. جانوروں میں عقل و شعور کئی انسانوں سے کہیں انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. عقل بھی اور شعور بھی. آگے ساری مثالیں آ رہی ہیں، اس جملے کو آپ نوٹ کر لیجئے. انسان کی فضیلت اگر ہے تو وہ اس کے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیزائن کر سکتا ہے، ڈیوائس کر سکتا ہے.
جبکہ دیگر جو انواع ہیں ان کے افراد میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ زمین پر ایسے چوپائے بھی موجود ہیں جن میں مستقبل بینی کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی چوپایوں کو پہلے سے آگاہی ہو جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، یہ ہے مستقبل بینی۔ بلی، کتے اور کئی دوسرے جانوروں کو آنے والی مصیبتوں، زلزلوں کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ 1906 میں سان فرانسسکو کے تاریخی زلزلے سے قبل کتوں نے روز و شب بھونکنا اور چیخنا شروع کر دیا، اور لوگوں کی رات کی نیند اور دن کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ مرغابیاں بلند درختوں کی طرف پرواز کر گئیں اور سوروں نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ گائیں رسیاں توڑ توڑ کر بھاگنے لگیں۔ اب یہ ساری بات طاقتور حسیات تک ہے، یعنی کہ جانوروں کی حسیات کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور بتایا یہ جانا یا ثابت وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جانور انسانوں سے زیادہ باشعور اور باعقل ہیں بعض معاملات میں۔ وہ بعض معاملات کیا ہیں؟ مثلا زمین دوز چوہے۔ اسی طرح قدیم یونانی شہر ہیلیس میں زیر زمین رہنے والے چوہے، ویزلز اور دیگر بے شمار حیوانات زلزلے سے 5 روز قبل شہر سے فرار ہو گئے۔ چلی کے شہر کون کی فضا غول در غول پرواز کرتے ہوئے انجانے خوف کے شکار پرندوں کی چیخوں سے لرز اٹھی، اور اس کے بعد یہ شہر زلزلے کی نظر ہو گیا۔ اگلا ٹاپک ہے طاقتور حسیات، اسی کی کنٹینیویشن میں، کہ زیادہ تر زلزلے اچانک نہیں آتے۔ اب اس پیراگراف میں زلزلوں کی پورا میکانزم، ڈیزائن، اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، پورا بتا دیا کہ زیادہ تر زلزلے اچانک نہیں آتے۔ زمین کی زیریں سطح کی چٹانوں کا باہمی ٹکراؤ ابتدائی مراحل کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ ابتدائی مراحل یہاں سے آغاز پاتے ہیں۔ مستقل بڑھتا ہوا ارضیاتی دباؤ سطح زمین کے جھکاؤ اور ابھار میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔ زلزلے کی لہریں زیر زمین چٹانوں میں رونما ہونے لگتی ہیں۔ زمین کے مقناطیسی میدان میں خفیف سا رد و بدل ہوتا ہے۔ زمین کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے اس میں خفیف سا ہلکا سا رد و بدل ہوتا ہے۔ انسانی حسی صلاحیتیں، انسان کی حسیات جو ہیں، ان تمام ابتدائی کیفیات کو محسوس کرنے سے قاصر ہیں، لیکن حیوانات اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ زلزلے سے قبل چٹانوں کی زیر زمین معمولی سی ٹوٹ پھوٹ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اب انسان کی سماعتی صلاحیت، جسے آپ ہیئرنگ پاور کہتے ہیں، یہ نسبتاً انتہائی محدود ہوتی ہے۔ انسان 1000 سائیکل یا چکر فی سیکنڈ کی آواز کی لہروں کو محسوس کر سکتا ہے، یعنی 1000 سے کم کی لہروں کو سائیکل کی، ہرٹز کہتے ہیں اس کو، ان کی لہروں کو یہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 20,000 چکر فی سیکنڈ یا اس سے زیادہ چکر کی آوازیں، انسان کی آواز کی لہروں کو انسانی کان نہیں سن سکتے۔ اس کے برعکس کتے، بلیاں اور لومڑیاں 60,000 چکر فی یعنی سائیکل پر سیکنڈ کی آوازیں سن سکتے۔ چوہے، چمگادڑ، ویل اور ڈالفن 1,00,000 چکر فی سیکنڈ کی آوازیں سن سکتے۔ غور کریں کہ ان کی صلاحیتیں انسان سے بظاہر کتنی زیادہ ہیں،
لیکن یاد رہے کہ یہ مادی صلاحیت، مادی جسم کی صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر انسان اپنے باطن کے اصل انسان سے واقف ہو کے اس کی صلاحیتوں کو ایکسپلور کر لے تو وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اسی طرح مچھلیاں بھی سمندر میں انتہائی مدھم ارتعاش کو محسوس کر لیتی۔ اب انسان میں دیکھنے کی حد، یعنی جو رینج ہے، اس کے ویوئنگ کی رینج جو ہے، سائٹنگ رینج جو ہے، وہ بہت کم ہوتی ہے۔ کتنی کم؟ شہد کی مکھی جو ہے یہ ماورائے بنفشی شعاعیں یعنی الٹرا وائلٹ ریز کو بھی دیکھ لیتی۔ انسان کے مقابلے میں شاہین کی آنکھ کسی چیز کو 8 گنا بڑا دکھاتی ہے۔ اسی طرح کتوں کا حال ہے، سراغ رساں کتے۔ اب دنیا بھر میں پولیس مجرموں کو تلاش کرنے اور انہیں پہچاننے کے لیے عرصے سے کتوں کو استعمال کر رہی ہے۔ جہاں انسانی ناک میں تقریباً 5 ملین 50 لاکھ حسی خلیات یعنی سینسری سیلز ہوتے ہیں، کتوں کی کچھ نسلوں میں 200 ملین۔ اندازہ کر لیجئے کہ 5 ملین اور 200 ملین میں کتنا فاصلہ، کتنا فرق ہے۔ اسی مناسبت سے کتے میں سونگھنے کی حس انسان سے کئی ملین زیادہ ہوتی ہے۔ اب اسی طرح عقل و فہم کی ایک اور مثال دیکھیں، انڈوں کی تقسیم۔ شتر مرغ میں عقل و فہم کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے انڈوں کی 3 قسمیں کرتا ہے، انہیں 3 گروپوں میں بانٹ دیتا ہے۔ کچھ کو ریت میں دبا دیتا ہے، چند کو دھوپ میں چھوڑ دیتا ہے، بقیہ کو سینے لگتا ہے، یعنی انہیں سینے سے لگا کر انہیں گرمائش پہنچا کر ان سے بچے نکالتا ہے۔ جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو دھوپ میں رکھے ہوئے انڈوں سے رقیق مادہ نکالتا ہے اور بچوں کو پلاتا ہے۔ اس غذا سے بچوں میں نشو و نما کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور جب بچے قدرے بڑے ہو جاتے ہیں تو ریت میں دبائے ہوئے انڈوں کو توڑ کر تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اب ریت میں دبنے کی وجہ سے اور ٹوٹنے کے بعد براہ راست دھوپ پڑنے سے ان انڈوں میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے ان بچوں کی غذا بن جاتے ہیں۔ جب بچوں کی نشو و نما کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ گھاس پھوس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں، اور یوں یہ بچے سن بلوغت میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ شتر مرغ کا انڈوں کو اس طرح رکھنا کیا کسی عقل و دانش مندی سے کم ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یعنی دیکھیں کتنی پلاننگ ہے اس کی، اس کو پتہ ہے کہ مجھے بچوں کو کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے، کہاں سے لاؤں غذا، تو وہ اپنے ہی انڈوں کو 3 طرح سے تقسیم کر کے یہ کرتا ہے۔ اب اسی طرح بجلی کی دریافت سے پہلے ہمارے سامنے چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ بیا ہے۔ اب بیا کا مکان ایک پوری سائنس ہے، یہ پورا نقشہ ہے، پوری پلاننگ ہے۔ تنکوں کے اس گنبد نما لٹکے ہوئے گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں، سونے کے لیے بستر بھی ہوتے ہیں، اور بچوں کے جھولنے کے لیے جھولا بھی ہوتا ہے۔ یہ ناقابل تذکرہ 2 انچ کی چڑیا اتنی عقل و فہم رکھتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو روشن رکھنے کے لیے جگنو کو گرفتار کر لیتی ہے، اور جگنو کی چمک سے اس کے گھر میں روشنی رہتی ہے۔ یعنی یہ چھوٹا سا پرندہ الیکٹریسٹی یعنی بجلی کی دریافت سے پہلے بھی بجلی کی سائنس سے واقف تھا یا اس کے استعمال کرتا تھا، اور جگنو کو نسل بعد نسل بطور کمکمے یعنی بلب کے استعمال کرتا تھا۔ یہ بیا کیا کرتا ہے کہ تنکوں سے وہ گنبد نما لٹکا ہوا ایک گھر بناتا ہے، پھر اس کے اندر پہلے گیلی مٹی لا کے لگاتا ہے، پھر جگنو پکڑ کے لا کے اس گیلی مٹی میں اس کا سر پھنسا دیتا ہے۔ اس کی دم باہر کی طرف رہتی ہے تو اس چھوٹے سے گھونسلے کے اندر وہ جگنو کی دم جو ہے وہ بلب کا کام کرتی ہے، روشنی کا کام کرتی ہے۔
یہاں تک کافی ہے؟